اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شارق وقار اپنے ویلاگ کے ساتھ. سامعین، آج کا عنوان ہے جی ڈی پی گروتھ کی اصل فگر کیا ہے، اور آج کل یہ بڑا زیر بحث موضوع ہے. آپ اس پہ مختلف قسم کے لوگوں کی رائے یوٹیوب کے اوپر، ویلاگس کے اوپر اور ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. مختلف ماہرین معاشیات کی اس کے اوپر رائے آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ بات کروں، آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ پہلے بھی یقیناً سب کے ذہنوں میں ہوگا. میں ذرا اس کو صرف ریفریش کروں گا. 3 پروفیشنل اس جگہ موجود تھے. ان سے ایک سوال کیا گیا جی. ایک ڈاکٹر تھے، ایک انجینئر تھے اور ایک اکاؤنٹنٹ تھے. ان سے سوال کیا جی واٹ از 2+2. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی 2+2 از اکول ٹو 3.99 بٹ یو بیٹر کنسلٹ another ڈاکٹر. یہی سوال ایک انجینئر سے کیا گیا کہ واٹ از 2+2. انہوں نے کہا جی اٹ از 3.998 بٹ آئی تھنک اٹ از بیٹر ٹو کنسلٹ another انجینئر. یہی سوال جب ایک اکاؤنٹنٹ سے کیا گیا کہ واٹ از 2+2 تو اس نے کہا کہ جی آپ کو کیا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی اصل جو فگر ہے، یا جو ہماری ایکسپیکٹڈ فگر جو اس وقت حکومت بتا رہی ہے وہ صحیح ہے، یا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر ادارے بتا رہے تھے، اسٹیٹ بینک وغیرہ اس پہ بات کر رہے تھے، فور کاسٹ کر رہے تھے، وہ صحیح تھی. کووڈ کے آخر میں جو ہماری جی ڈی پی گروتھ آئی تھی وہ -0.4 آئی، اور ان حالات میں بھی اللہ نے بڑا کرم کیا پاکستان کے اوپر. پھر آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اس کے بارے میں جو فور کاسٹ کی کہ جی اس سال 21 کے اختتام تک جو ہے ہم 1.5% تک کی رہے گی گروتھ رہے گی، جس کو حکومت نے کہا کہ شاید 2.1% آ جائے گی، اور اسٹیٹ بینک بھی تقریباً 1.5% پہ، اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ جی 3% پہ وہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور اب حکومت نے کہا کہ تقریباً 4 تک چلی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ نمبروں کی جنگلری جو ہے یہ کس طرح سے ہو رہی ہے. حکومت کے پاس یہ ظاہر سب سے کریکٹ ڈیٹا تو پاکستان حکومت کے پاس آنا چاہیے، جن جو مختلف اداروں سے ان کے پاس اسٹیٹسٹیکل بیورو کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. اب آئی ایم ایف کے پاس یا ورلڈ بینک کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے جاتا ہے، تو یہ بھی انہی اداروں کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے اپنے پاس جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا جو فارمولہ ہے وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ کا فارمولہ ہے جس پہ بات کی جائے، مگر یہاں سب سے اہم چیز جو ہے کہ صحیح ہے غلط، اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری اکانومی جو ہے اس وقت ویسے ہی انڈر رپورٹڈ ہے. ہمارے یہاں تو پہلے ہی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا مسئلہ تھا، جس پہ ہمارے سینئر ماہرین معاشیات بھی اور ہمارے اکاؤنٹس کے ایکسپرٹ بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ ہماری جو اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں نقد اکانومی یا نقد معاشیات جو ہے وہ تقریباً اسی سائز کی ہے جتنی ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو. تو جب پراپر جو ہے وہ سیل ہے یا پروڈکشن ہے جو پراپرلی رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، صحیح فیگرز ہی سامنے نہیں آ پا رہے ہیں. کیونکہ آپ اب یہاں دیکھ لیجیے گا کہ اگر ایف بی آر کے حوالے سے ڈیٹا اٹھائیں تو آپ کی جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں، جو ایس ایس سی بی میں رجسٹرڈ ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں چاہے پبلک لمیٹڈ ہیں، جو پراپرلی اپنا آڈٹ کراتی ہیں، ان کے ہی نمبر کسی حد تک صحیح ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سول پروپرائٹرز ہیں، پارٹنرشپ کے بیس پہ فرم جو کام کر رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کسی بھی اس پہ ابھی تک ٹیپ ہی نہیں ہو سکیں، جو آپ کی جوڑیا بازار کی، شالمی مارکیٹ کی، راجہ بازار کی اکانومی ہے، جو شاید ابھی تک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیش اکانومی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے تو نمبر صحیح طرح سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں. تو جب اکانومی ہی پراپر رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ جو فگر ہے جی ڈی پی گروتھ کا فگر ہے، یہ ماضی میں بھی شاید اس کے بارے میں صرف اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں، اسٹیمیشن ہی کی جا رہی ہے. کوئی ابھی تک ایسا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ اس کے بارے میں ایک صحیح فگر سامنے آ سکے. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہاں، جو میں اس بات سے یقیناً اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی آئی ایم ایف کے پاس یا ورلڈ بینک کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو ڈیٹا ہمارے ہی سورسز سے ہو کے گزر رہا ہے، اور وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بہت زیادہ اتھینٹیکیٹ مان لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کی طرف سے جو بھی چیز ملتی ہے ہم اس کو جو ہے بغیر اس کے سوچے سمجھے اس کی تکلیف شروع کرتے ہیں. ہاں جی یہ بالکل ایکوریٹ ہوگا، اور ہمارا کیا ہوا کام جو ہے اس پہ ہمیں آپس اور چیزوں کی طرح ہمیں نمبرز پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان تمام اسٹیمیشنز کو جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو بھی فگر میرے حساب سے
جو بھی اویلیبل نمبرز کے بیس پہ جو بھی جی ڈی پی گروتھ کا پرسنٹیج آتا ہے آئی گیس کہ اس کو تھوڑا سا بڑھا کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ان ڈاکومنٹ اکانومی ہے یا جو جس فارمولے کی بیس پہ کر رہے ہیں ہم اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کتنا فیصد ہے جو ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ کتنی فیصد ہونی چاہیے. اس سے انہانس کر کے ہمیں یہ جی ٹی بی گروتھ کا فیکٹر نکالنا چاہیے. اور رہ گئی بات یہ ہے کہ جی یقینی طور پہ پاکستان میں بہتری آ رہی ہے اور اس کو جو بہتر چیزیں ہیں ان کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. چاہے آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں, چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں, ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فلاں پارٹی کے ہیں, ہم حزب اختلاف کے ہیں یا حزب مخالف کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں جو بہتر بات ہو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کیونکہ ملک کے نمبرز اچھے ہوں گے تو ظاہر ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہمارے یہاں آئے گی. ہمارے اپنے یہاں بھی جو ہے بزنس کی اپورچونیٹیز کریٹ ہوں گی, اور جتنا زیادہ ہمارے یہاں بزنس ہوگا, کاروبار چلے گا, اس سے ہی ہمارے یہاں روزگار بھی جنریٹ ہوگا اور خوشحالی بھی آئے گی. جتنا زیادہ انڈسٹریل ریولوشن آئے گا, انڈسٹریز لگیں گی, ایگرو بیس پروڈکشنز ہوگی, ہماری ایگریکلچر بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جی ہمارے یہاں اس دفعہ ریکارڈ ٹیکس کی کلیکشن بھی ہوئی ہے, اور جو ٹارگٹ آئی ایم ایف دے رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں اگر یہ آ جائیں ٹیکس دینے پہ تو ٹیکس دیں اور دینا بھی چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ٹارگٹ 6 ٹریلین کا دے رہے تھے وہ بھی پورا کر دیں گے. لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جی جو ٹیکس جا رہا ہے, جو ٹیکس مل رہا ہے, اس کے بدلے میں جو تھوڑی سی سہولتیں عوام چاہتی ہے وہ بھی ان کو مل جانی چاہیے. روزگار بہتر مل جائیں اور بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اس ملک کا صحیح ہو, ٹرانسپورٹ کا بنیادی ڈھانچہ صحیح ہو جائے, سارے شہروں کے لیے صحیح ہو جائے, صرف چند شہروں تک محدود نہ ہو. خاص طور پہ کراچی میں جو مایوسی پھیلی اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی جو ہے, کراچی میں جو ہے نہ پینے کا صاف پانی, نہ صحیح سڑکیں, اور جس قسم کے حالات میں یہاں لوگ گزارا کرتے ہیں, تو یقینی طور پہ جو ہے اگر یہ چیز ہو تو یہ قوم 6 ٹریلین کے 8 ٹریلین کے 10 ٹریلین بھی پورا کر دے گی آپ کو. تو بس میں اتنی ہی بات کرنا چاہتا تھا. اور باقی یہ ہے کہ ہمیں یقینی طور پہ کسی میکینزم پہ کام کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی ہماری جو فگر ہیں وہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ نمبرز کی ایکوریسی پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. اپنی یا جس کو آپ دستاویزی معیشت کہتے ہیں اس پہ یقیناً ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میکینزم جو ہے, اگر ہمیں کیش اکانومی کو بھی اگر سسٹم میں لے کے آنا ہے تو اس کے لیے بھی طریقے سوچنے ہوں گے. ہم نے صرف یہ ایک نہیں کر دینا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ایک پولیس والا بٹھا دیں. آپ کو بزنس مین کی ایز کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ صرف یہ نہ سوچئے کہ جو طریقے ہمارے یہاں لوکل مارکیٹ میں جو ہمارے بزنس مینوں نے بنائے اپنا, ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو پروسیس سوچتے ہیں, ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو مغرب نے اڈاپٹ کر لیے وہی صحیح ہے. ہمارے یہاں کے اپنے طریقے جو انٹرنل ہمارے یہاں لوکل مارکیٹ میں چلے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا چاہیے, انہیں بھی سمجھ کے, اور پھر ان کو ماڈرن ٹولز کے حساب سے اپنی معیشت میں لانے کے لیے, ان کو ڈاکومنٹیشن کے لیے ان کے طریقوں کو بھی سوچنا چاہیے, جس کو آپ اور ہم کیش اکانومی کہتے ہیں. ظاہر ہے باقی دیگر عوامل بھی ہیں اس کے. کچھ جگہ جب لوپ ہولز ہوتے ہیں تو اس کا لوگ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, جو انڈیو ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں, تو اس انڈیو ایڈوانٹیج کو بھی کور کرنا ہوگا. لیکن ہمیں اب یہ تمام پروسیجرز کو, ان تمام چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہوگا کہ ہماری, تاکہ جتنے اچھے اسٹرانگ نمبرز ہمارے آئیں گے, اور اس میں جو ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں اس میں بعض میں یقینی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ماضی میں سینئر انالسٹ وغیرہ جو بات کرتے تھے تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ یار بس جی یہ ان امپلائمنٹ ریشو 6% ہونا چاہیے, یہ ہمیں 4.4 تک لے جانا ہوگا, یا ہمیں جی ٹی پی گروتھ 6 تک لے جانی ہوگی. تو ایک فائنینس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم چھوٹے اگر اپنے بزنس میں بھی ہم فیزیبلٹیاں بناتے تھے, اور ہم ایون اسپریڈ شیٹ پہ بناتے ہوئے دیکھتے تھے کہ یار یہ خرچہ اگر میں اتنا بڑھا دوں گا تو میری باٹم لائن کہاں آئے گی, یا میری سیل اتنی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا, میرا ڈالر کا امپیکٹ اتنا آ جائے گا تو میری باٹم لائن کیا ہوگی, میری پروفیٹیبلٹی پہ اثر کیا ہوگا.
تو یہی چیز جو ہے، یہی فارمولے جو ہیں وہ یقینی طور پہ ملکی بجٹ میں بھی آزمانے چاہیے کہ بھائی اگر میں اتنا ٹیکس لگا دوں گا تو میرے اوپر کیا افیکٹ پڑ جائے گا، کس جگہ پہ ہٹ ہوگا، کس جگہ پہ فائدہ ہوگا، کون سا انڈسٹریل سیکٹر گرو کر جائے گا، میں کس کو کیا ایڈوانٹیج دوں، تو اس کو عوام کو کیا سبسڈی ہوگی، سرکار کو کیا فائدہ پہنچے گا، سرکار کو کیا نقصان پہنچے گا. تو اس کا ایک باقاعدہ پلاننگ میتھڈ ہے. اس کو صرف بہتر اس پہ لے کے ماشاء اللہ یہاں سارے پروفیشنل کوالیفائڈس اکاؤنٹنٹ کی، اکانومسٹ کی، سب کی ایک کھیپ موجود ہے. بجائے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ان کو یہاں کام کرایا جائے، اب سینئرس کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو سے ایک بہتر نظام کو ترتیب دیا جائے. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے کچھ بہتر کلیئرٹی بھی ملی ہوگی.